بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین یوکرین اور رشیا کی جنگ کا آج 21واں دن ہے اور اسی طریقے سے جنگ ابھی بھی جاری ہے اور کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، تیسرا دور بھی ختم ہو چکا ہے ملاقات کا۔ اب ملاقات جو ان سے ہو رہی ہیں، کچھ وزرائے اعظم جو پولینڈ کے، چیک ریپبلک کے اور سلوانیا کے وزیر اعظم ٹرین سے یوکرین کے دارالحکومت کیف پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جو وہاں کا صدر ہے یونسکی، اس سے ملاقات کی ہے، اور کہ اس کی صورتحال کے اوپر کہ یوکرین کی صورتحال آئندہ کیا ہوگی، اس کو جنگ بندی کو کیسے روکا جائے، کہ کیا لائے عمل ہو کہ یونسکی یا تو استعفیٰ دے گا، اس کے علاوہ اور کوئی حل نظر نہیں آتا، کیونکہ رشیا کی طرف سے ابھی تک کوئی جنگ بندی کا اعلان نہیں آیا۔ اگر جنگ بند تھوڑی دیر کی جنگ 3-4 گھنٹے یا 7 گھنٹے کی جنگ بندی ہوئی بھی ہے، تو اس کے بعد اس سے زیادہ پاور سے جنگ ہوئی ہے۔ ادھر رشیا نے کچھ ممالک کے سربراہان کو رشیا میں آنے کی پابندی لگا دی ہے، حتیٰ کہ پابندی یہ بھی ہے کہ وہ یوکرین بھی نہیں آ سکیں گے۔ یہ مثال کے طور پہ ان کے امریکہ کے جو صدر ہیں جو بائیڈن، ان پہ پابندی لگا دی ہے، ان کے وزیر خارجہ پہ لگا دی ہے، CIA کے سربراہ پہ لگا دی ہے، کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ وہ روس نہیں آ سکتے، یا روس کی جہاں پہ رشیا کا کنٹرول ہو رہا ہے وہاں پہ بھی نہیں آ سکتے۔ تو یہ صورتحال جو سی ہے کافی گمبھیر ہے۔ جس طرح سے ان لوگوں نے پابندیاں لگائی ہیں، ہم پاکستان کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہیں، کیونکہ وہ کافی متحرک تھے، مختلف ملکوں میں جا رہے تھے، آ رہے تھے، پابندیاں لگا رہے تھے، اور وہ امریکہ سے زیادہ اگریسو تھے اس کام کے لیے، اور انہوں نے ڈیفینیٹلی ان کے ملک میں یوکرین کے بہت سارے لوگ رہتے ہیں اور یوکرین کے حمایتی بھی رہتے ہیں، انہوں نے ان کے لیے بھی کام کر رہا تھا۔ بہرحال اس کے لیے روس نے بڑا سخت اقدام اٹھایا ہے کہ جسٹن ٹروڈو کے اوپر بھی انہوں نے پابندی لگا دی ہے۔ دوسری طرف رشیا کا الزام ہے کہ کیمیکل ہتھیار جو ہے یوکرین بنا رہا ہے، اور وہ اپنے دوسرے دوست ممالک سے لے کے بنا رہا ہے، جس کے اوپر نیٹو جو ہے اس کو تیار کروا رہا ہے۔ تو نیٹو نے کہا کہ بالکل جھوٹ پہ اپنی بات ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے کیمیکل ہتھیار استعمال کیا ہے، لیکن کیمیکل ہتھیار کے جو شواہد ہیں دونوں طرف نے دیے ہیں، روس کے اوپر بھی الزام لگایا جا رہا ہے اور یوکرین پہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے۔ کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کا الزام جو ہے روس کی طرف سے بھی ہے اور یوکرین کی طرف سے بھی ہے، جبکہ نیٹو کہتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، ہم نے کوئی ایسا چیز استعمال نہیں کی ہے۔ بہرحال کیمیکل سے لوگ مریں یا گولہ بارود سے مریں، یوکرین میں اموات ہو رہی ہیں۔ روس کا یہ ظلم ہے اس لحاظ سے کہ دیکھا جائے کہ انہوں نے ہاسپٹل کو بھی نہیں چھوڑا، اسکولوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور جہاں پہ پبلک جو عوام رہتی تھی ان گھروں پر بھی اٹیک کیا، بلڈنگز پہ اٹیک کیا، جہاں پہ کافی اموات ہوئی ہیں۔ آج بھی جو اٹیک ہوا، جبکہ وہاں پہ میٹنگ جاری تھی وزیر اعظم کی یونسکی کے ساتھ، اس کے دوران کے اندر بھی 4 افراد جن سے ہلاک ہو گئے جو اس کی گولہ باری سے روس کی۔ تو یہ صورتحال جو سی ہے ابھی بھی جو سی کنٹرول سے باہر ہے، کہ یہ معاملہ کس طریقے سے حل ہوگا، کون اس کو کرے گا۔ جو روس کے مطالبات ہیں، اگر یونسکی مان جاتا ہے تو مزید نقصان سے یوکرین بچ سکتے ہیں، اور روس کی فوج اسی صورت میں واپس جائے گی کہ جب تک اس کا استعفیٰ نہیں آئے گا۔ اور یہ ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیٹو کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن وہ اس بات کے اوپر بھی راضی نہیں ہے۔ تو اب صورتحال جو سی ہے تھوڑی سی اور گمبھیر ہو گئی ہے کہ روس جوں آگے بڑھتا جا رہا ہے، پیش قدمی کرتا جا رہا ہے، روس اتنا ہی سخت ہوتا جا رہا ہے، یوکرین کے لیے بھی ہے اور پوری دنیا کے لیے بھی۔ روس نے اپنے تیل کی قیمت کو کم کر دیا ہے، کیونکہ اس نے بزنس بھی کرنا ہے، تاکہ اس کا کاروبار جو ہے وہ چلتا رہے، لوگ کہیں کسی اور طرف نہ چلے جائیں۔ تو روس اس کی وجہ سے تیل کی قیمت میں اس وقت جو سی ہے وہ 100 بیرل سے بھی کم جو ہے تیل کی قیمت ہو گئی ہے، اور اس سے لوگوں کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے، کینیڈا میں بھی کم ہوا ہے، دنیا بھر میں کم ہو رہا ہے۔ تو روس کی جو سخت پالیسی ہے
اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے یہ ابھی کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. چائنا رشیا کا پورا ساتھ دے رہا ہے، اور بلکہ رشیا نے چائنا سے ویپنز بھی مانگے ہیں، اسلحہ بھی مانگا ہے، اور فوجی امداد مانگی ہے. فوجی امداد میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اب اگر چائنا بھی ان کو امداد دیتا ہے اور یوکرائن بھی امریکہ سے بھی لیتا ہے، یورپ سے بھی لیتا ہے، تو یہ کی جنگ بڑے پیمانے پہ نہ چھڑ جائے. اور یہ جو اس وقت جو میٹنگز ہو رہی ہے، 3 وزراء اعظم جو سے ہیں، جو پڑوسی ملکوں کے ہیں، پولینڈ کے، چیکوسلوواکیا، سلوانیا کے، وہ اس وقت ملاقات کر رہے ہیں یونیسکی سے، وہ ٹرین کے ذریعے گئے ہیں. اس میں کوئی بدمزگی ہو گئی تو یہ جنگ جو سی ہے بہت آگے تک نکل جائے گی. ناظرین، یہ صورتحال ہے اس وقت، اور دنیا اس وقت تباہی کے دہانے پہ ہے. کسی بھی ایک غلطی کے اوپر بہت سارا نقصان ہو سکتا ہے. دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو مزید مصیبتوں سے بچائے. آگے دنیا میں کافی مصیبتیں ہیں. 3 سال سے کورونا کی وجہ سے لوگوں کی امواتیں ہو رہی ہیں، ایک جنگ چھڑ گئی ہے، اور یہ جنگ جو سی ہے یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے. یہ جنگ بہت آگے بڑھ سکتی ہے، کوئی کسی طرف سے بھی کوئی غلطی ہو گئی، کیونکہ شرارت کرنے والے ممالک اس میں زیادہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جنگ عظیم ہو اور ان کا اپنا کاروبار چلے. یہ صورتحال ہے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر.